حضرت رابعہ بصریہ وہ خادمہ نے بتایا کہ گھر میں کوئی مہمان آئے ہیں، تو کہا ان کے کھانے کا انتظام کرو۔ کہا باورچی خانے میں تو صرف ایک روٹی پڑی ہے اور مہمان 4-5 ہیں، کہا اس روٹی کو اللہ کی راہ میں باہر خیرات کر دو۔ کہا ٹھیک ہے، کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا من دق الباب، کون ہے دروازے پہ؟ کہا فلاں کا فرستادہ غلام ہوں، ہمارے آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے۔ خادمہ نے کھانا وصول کیا، حضرت رابعہ کو بتایا، کہا لاؤ ذرا۔ دیکھا، کپڑا اٹھایا تو وہ 5 روٹیاں تھیں۔ کہا اس کے آقا نے کسی اور گھر بھیجا ہوگا، غلطی سے ہمارے گھر آ گیا ہے، یہ کھانا واپس کر دو۔ کھانا واپس کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی، پھر پوچھا دروازے پہ کون ہے؟ کہا میں فلاں کا غلام ہوں، میرے آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے۔ خادمہ نے وصول کیا، حضرت رابعہ نے کہا ذرا لائیے، دیکھا تو 7 روٹیاں تھیں۔ کہا اس کے آقا نے کسی اور گھر بھیجا ہوگا، یہ غلطی سے ہمارے گھر آ گیا، اس کو بلاؤ اور واپس دے دو۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا من دق الباب، کون ہے، کون دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہے؟ کہا میں فلاں کا فرستادہ غلام ہوں، میرے آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا اور کہا حضرت رابعہ کو دے کے آنا ہے۔ خادمہ نے وصول کیا، حضرت رابعہ نے کپڑا کھولا تو 10 روٹیاں تھیں۔ کہا ہاں یہ ہمارا کھانا ہے۔ کہا کہ پہلے 2 بھی تو یہ کہتے تھے۔ کہا کہ میرے رب کا وعدہ ہے جو 1 دے 10 دیتا ہوں۔ تو پہلے 5 تھیں، پھر 7 تھیں۔ میں نے کہا مالک 10 پوری کرے گا تو تیری بندی وصول کرے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو 1 نیکی کرے اللہ 10 کا ثواب، اور 10 سے بھی وہ کہتے ہیں جتنا گڑ پاؤ اتنا میٹھا، تو 700 گنا تک، اور اللہ چاہے تو اس کو بھی بڑھا دیتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس حضور علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، اور حضور علیہ السلام اس حدیث کو رب سے روایت کرتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، بے شک اللہ تعالیٰ نے نیکیاں بھی لکھی ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے گناہ بھی لکھے ہوئے ہیں۔ فمن ہم بحسنۃ فلم یعملھا کتبہ اللہ تبارک و تعالی عندہ حسنۃ کاملہ، جس نے نیکی کی نیت کی، اچھا ارادہ کیا، پختہ عزم کیا، فلم یعملھا، لیکن کسی وجہ سے وہ نیکی کر نہیں سکا، سبب ایسا نہ پیدا ہوا، لیکن پکا ارادہ تھا میں یہ کرنی ہے تو کر نہیں سکا، کتب اللہ تبارک و تعالی عندہ حسنۃ کاملہ، اللہ اس کی نیکی کو پوری نیکی، کامل نیکی درج فرما لیتا ہے، اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دی جاتی ہے نیکی۔ وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَىٰ 700 ضِعْفٍ إِلَىٰ أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، اور اگر اس نے پختہ ارادہ کیا اور پھر اس نے نیکی کی بھی، تو اللہ تعالیٰ اس کی ایک نیکی کرنے کے بدلے میں 10 سے لے کر 700 گنا تک لکھتا ہے۔ کی ایک ہے لیکن اللہ نے 10 لکھی، یا 10 سے بھی 700 گنا تک، جتنی اس کی رضا تھی اس کے مطابق یہ لکھ لیا۔ وَإِنْ هَمَّ بِسَیِّئَةٍ، اور اگر اس نے نیکی کی بجائے بدی کا ارادہ کیا اور پختہ ارادہ کیا، فلم یعملھا، لیکن اس نے بدی کی نہیں، برائی کی نہیں، کتب اللہ عندہ حسنۃ کاملہ، اللہ اس کو بھی نیکی لکھتا ہے کہ اس نے بدی کا ارادہ کیا تھا لیکن بدی کی نہیں، لہذا نہیں بدی کی تو ہم اس کو نیکی لکھتے ہیں، اس کو بھی نیکی لکھ لیا گیا۔ وَإِنْ ہَمَّ بِهَا، اگر اس نے پختہ ارادہ کیا برائی کا، فَعَمِلَهَا، اور عمل بھی کیا، کتبہ اللہ سیئۃ واحدہ، اللہ ایک ہی لکھتا ہے۔ اگر نیکی کا ارادہ کیا، نیکی نہیں کی تو ایک نیکی لکھی گئی، اور اگر وہ نیکی کر لی تو 10 سے لے کر 700 تک اللہ اس کی نیکیاں لکھتا ہے، اور اگر برائی کا ارادہ کیا لیکن کی نہیں تو اللہ اس کے بدلے میں ایک نیکی لکھتا ہے کہ اس نے گناہ چھوڑا ہے، گناہ چھوڑنے کا بھی ثواب، اور اگر اس نے گناہ کر لیا ہے ارادے کے بعد تو ایک کیا ہے ایک ہی لکھا جائے گا، اور دوسری بات کہ اگر توبہ کی تو وہ بھی مٹا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو ایک نیکی کریں گے تو 10 کا ثواب ملے گا، اس کی کرم نوازیوں کے در کشادہ ہیں، کھلے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس امت کا اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا کہتے ہیں کہ حضور جب ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے تھے تو ایک انصاری صحابی کو اور ایک مہاجر صحابی کو آپس میں جوڑ دیا اور کہا کہ
تم اس کا خیال رکھنا، اسے کہا تم اس کا جو ہے وہ خیال رکھنا ایک دوسرے کو۔ کتنا خوبصورت دین ہے۔ کاش کہ آج ایسا ہو جائے کہ معاشرے کے اندر جو امیر ہیں وہ ایک ایک غریب گھرانے کی ذمہ داری اپنے ذمے لے لیں۔ یہ پیر بھائیوں میں بھی ہو سکتا ہے، یہ مسجد کے نمازیوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ مسجد میں جو ہے وہ 100 نمازی ہے تو اس میں 50 نمازی ایسے ہیں جو صاحب ثروت ہیں اور 50 نمازی ایسے ہیں کہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی کا بسر کر رہے ہیں۔ تو جب اکٹھے کھڑے ہو کے وہ آپس میں نماز پڑھتے ہیں تو دوسرا کہے کہ تو ٹینشن نہیں لینی، تیری ذمہ داریاں کچھ میرے ذمے ہیں، اور وہ بھی اس کی عزت تکریم کرے اور اس سے حسد اور بغض کی کیفیت میں نہ چلا جائے، تو کتنا اچھا ستھرا اور صالح معاشرہ ہوگا۔ لیکن ہمارے معاشرے کو اس وقت آگ لگی ہوئی ہے، کوئی حسد کی آگ میں جل رہا ہے، کوئی تکبر کی آگ میں جل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں صالحیت کی طرف رہنمائی فرمائے۔ تو حضور علیہ السلام ایسا کر دیتے تھے، بعض کر غریب امیر کو جوڑ دیا جاتا، اس طرح مہاجرین اور انصار کو آپس میں جوڑ دیا گیا۔ تو دو لوگوں کے درمیان حضور نے جو ہے وہ بھائی چارہ قائم کیا۔ فَقُتِلَ أَحَدُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو ان میں سے ایک جو بھائی تھا وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ ثُمَّ مَاتَ الْآخَرُ، پھر دوسرا بھی فوت ہو گیا، یعنی پہلے ایک فوت ہوا اور اس کے بعد جو دوسرا تھا ایک ہفتے کے بعد وہ بھی راہ خدا میں قتل کر دیا گیا۔ فصلوا علیہ، تو جب لوگوں نے اس پر نماز پڑھی اور حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ جو دوسرا شخص تھا اس کے بارے میں فرمایا کہ تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا حضور ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دے، اس پر رحم کرے، اور اس کا جو 8 دن پہلے بھائی فوت ہوا ہے جس کے ساتھ آپ نے مواخات قائم کی تھی اس کی، اللہ اس کو اس کے ساتھ ملا دے، جس درجے میں وہ گیا ہے اس کو بھی اسی درجے میں پہنچا دے۔ حضور نے فرمایا تو پورے 8 دن بعد وہ جو نمازیں زائد پڑھتا رہا وہ کدھر جائیں گی؟ اس نے جو روزے زیادہ رکھے وہ کدھر جائیں گے؟ اس نے جو صالح عمل کیے وہ کدھر جائیں گے؟ اگر یہ بھی اس کے ساتھ ہی ہے تو اس کی تو عمر زیادہ ہے، اس نے تو زیادہ عمل کیے ہیں، تو اس کا درجہ بڑا ہونا چاہیے، اور تم کہتے ہو کہ اس کے ساتھ ملائے اللہ اسے۔ فرمایا اس کے اور اس کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان، صرف 8 دن کے عملوں سے اتنا فاصلہ ہو گیا۔ تو پھر اگر اچھی زندگی گزر رہی ہو اور نیک عمل میسر ہوں تو پھر آپ کو مجھے یہ دعا مانگنی چاہیے نا کہ اللہ